أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے فیور میں ایک گواہ نے گواہی دی۔ اب وہ گواہ کون تھا؟ جیسے کل میں نے عرض کیا کہ یا تو زلیخا کے چچا کا لڑکا جو کہ بڑی عمر والا تھا، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑی داڑھی والا آدمی تھا اور وہ حکمت والا تھا، اور دوسرا قول بچے کا تھا کہ بچے نے گواہی دی۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ حدیثوں کے اندر اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ بچے نے گواہی دی تھی۔ شاہد یوسف کا لفظ آیا، اور تیسرا قول تھا کہ قمیص نے گواہی دی تھی۔ یہاں پہ مفسرین نے ایک بحث چھیڑ دی کہ بچپن میں بولنے والے بچے کتنے تھے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اگر یہ گواہی ایسے آدمی کے پاس سے ملے جو گواہی کا اہل ہو تو یہ زیادہ واضح اور زیادہ مضبوط بات ہوگی حجت کو قائم کرنے کے لیے زلیخا کے خلاف، اور یوسف علیہ السلام کی براءت کے لیے ایک مضبوط وثیقہ ہوگا جو حضرت یوسف علیہ السلام سے تہمت کو دور کرنے والا ہوگا۔ ایک بہت بڑی جماعت ہے جنہوں نے گہوارے میں بات کی ہے۔ خود ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ولادت کے شروع ایام میں گہوارے میں کلام کیا، اور آپ نے جو سب سے پہلی بات فرمائی تھی وہ یہ تھی اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ایسے حضرت یوسف عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کلام کیا، حضرت مریم علیہ السلام نے بھی کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کلام کیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 11 بچوں کا تذکرہ کیا ہے، اور بعض مفسرین نے ان ناموں کو اشعار کے اندر بھی جمع کیا ہے۔ چنانچہ صاحب روح البیان نے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام،
ان کا بھی نام لیا. جب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اپنے قدم پر کھڑے ہو گئے اور یہ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اور نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے ولادت کے فوراً بعد کلام کیا تھا. ان کی والدہ نے ایک غار کے اندر ان کی ولادت، ان کا جنم دیا. تو ان کی والدہ نے اپنے آپ پر اپنے بیٹے پر خوف کھاتے ہوئے غار میں بچے کا جنم دیا. جب بچے کی ولادت ہو گئی، واپسی کا ارادہ کیا تو ماں نے کہا کہ واہ نوحا، تو بیٹے نے کہا کہ لا تخافی احدا علیہ یا اماں، آپ میرے بارے میں کسی سے ڈرے نہیں، جس نے پیدا کیا وہی حفاظت کرے گا. موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے جب جنم دیا تو ٹھیک بیٹھ گئے، کہا کہ یا اماں لا تخافی ان اللہ معنا، تم ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یوسف علیہ السلام نے اپنی ماں کے پیٹ میں ایک بات کہی تھی، انا المفقود والمغیب عن وجہ ابی زمانا طویلا، کہ میں ایک ایسا بچہ ہوں جو گم کر دیا جاؤں گا اور اپنے باپ کے سامنے سے ایک زمانے تک غائب رہوں گا. ان کی والدہ نے یوسف علیہ السلام کے والد کو اس بات کی خبر دی تو والد نے فرمایا کہ اکتمی امرک کی، یہ بات کو چھپا کے رکھا. بعض لوگوں نے تو ماں کے پیٹ کے اندر سے جواب دیا ہے چھینکنے والے کا. اسی طرح سے اخدود کا سورہ والسماء ذات البروج کے اندر اخدود کا واقعہ نقل کیا ہے. وہاں ظالم بادشاہ لوگوں کو، ایمان والوں کو آگ کے اندر ڈال رہا تھا. تو ایک بچے کی ماں گھبرا رہی تھی تو بچے نے کہا ماں کے اندر کود جا. اسی طرح سے فرعون کی بیٹی کی جو کنگھی کرنے والی تھی، اس کا بیٹا. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب فرعون کی بیٹی کی ماشطہ یعنی کنگھی کرنے والی جب اسلام میں داخل ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، تو اس کی بیٹی نے، فرعون کی بیٹی نے اپنے ابا کو اس کنگھی کرنے والے کی اسلام کی خبر دی. تو اس فرعون نے کہا کہ اس کو ڈال دیا جائے ایک گرمائی ہوئی ہانڈی کے اندر جو تانبے سے بنی ہوئی تھی. جب بچے کو بھی ڈالنے کی نوبت آئی، جس بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو اس بچے نے کہا اصبری یا اماں فإنک علی الحق، یہ ماں تو صبر کرنا، تو حق کے اوپر ہے. اور بھی ایک مبارک یمامہ ہے. بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم مکہ میں ایک گھر میں داخل ہوئے تو میں نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایک عجیب بات دیکھی کہ آپ کے پاس ایک بچہ لے کر ایک آدمی آیا، اسی دن جس دن وہ پیدا ہوا تھا ایک کپڑے میں لپیٹا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام منانا، تو بچے نے اپنی صاف زبان سے کہا انت رسول اللہ. حضور نے فرمایا صدق تبارک اللہ فیک. اور یہ واقعہ حجۃ الوداع کے وقت کا ہے. کل میں نے جریج کا واقعہ سنایا تھا. تو ابن جوزی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 11 بچوں کا نام بتایا کہ جو بولے ہیں. اب تفسیر کی طرف آئیں تو بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے چاہے بچے نے گواہی دی ہو یا قمیص نے گواہی دی ہو، گواہی مل گئی اور عزیز مصر کو پتہ چل گیا کہ زلیخا قصوروار ہیں اور یوسف حق پر ہیں. قمیص
سے اندازہ لگایا. یہیں سے تفسیر قرطبی کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے کہ قیاس کرنا صحیح ہے، اندازہ لگانا صحیح ہے، عرف اور عادت کے لحاظ عادت پر عمل کرنا بھی صحیح ہے. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب قمیص کو عزیز مصر نے دیکھا اس حال میں کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم، عزیز مصر نے کہا کہ یقیناً یہ تمہارے فریب میں سے ہے، یہ تمہارا فریب ہے، یقیناً تمہارا پلان بہت بڑا ہے، تمہارا فریب بڑا ہے. ان کیدکن عظیم. قرآن مجید کے اندر شیطان کے مکر کو کمزور کہا ہے اور عورتوں کے مکر کو بڑا کہا ہے. چنانچہ مفسر قرطبی نے ایک روایت نقل کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قید النساء اعظم من قید الشیطان، عورتوں کا مکر اور عورتوں کی چالاکی شیطان کی چالاکی سے بڑی ہوا کرتی ہے. اور آگے حضور نے فرمایا لأن اللہ تعالی یقول، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا مکر بہت کمزور. اور وقال ان کیدکن عظیم، اور عورتوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا مکر بہت بڑا ہے، تمہارا مکر بہت بڑا ہے. علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے مکر کو بڑا اس وجہ سے کہا کہ اس کا مقابلہ بھاری ہوتا ہے، بلکہ یہ قرطبی نے لکھا ہے ان کا فتنہ بڑا ہوتا ہے. وہ جو تدبیر کرتی ہے، جو ہیلا نکالتی ہے، اس کے اندر جو پھنستا ہے اس کا نکلنا بھاری پڑ جاتا ہے. آج کل تو اس طرح کی واردات ہو رہی ہے دنیا کے اندر. ایک جگہ انگلینڈ میں نے ایک اخبار میں پڑھا تھا کہ انگلینڈ میں ایک عورت ہمیشہ ٹرین میں سفر کرتی تھی اور لوگوں کی سوٹ کیسیں غائب ہو جایا کرتی تھی، تو لوگ حیران تھے کہ جاتی کہاں ہے. تو ایک عورت ہمیشہ ایک ایسی سوٹ کیس لے کر آتی کہ جس کے اندر دوسری سوٹ کیس کو وہ اندر لے لیتی تھی. پکڑا گیا بھانڈا، ٹوٹ گیا. آج کل ایسا ہوتا ہے کہ بلاتی ہے کہ بھئی کام ہے یہاں آؤ، اور پھر کہتی ہے کہ میری عزت لے رہا تھا، مجھے اتنے پیسے دو تو میں آپ کو چھوڑ دوں گی ورنہ کمپلین کروں گی. ہاں، ایسے حالات ہے دنیا کے اندر. ان کیدکن عظیم، ان کا مکر بڑا ہے اس لیے کہ وہ دل کو چپکنے والا ہے، نفس کے اندر بہت زیادہ اثر انداز کرنے والا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے تو انہی کے ذریعے. شیطان چپکے سے کرتا ہے اور یہ کھلے عام کرتی ہے، مردوں کے سامنے آ کے کرتی ہے. اس لیے کہا کہ شیطان کی تدبیر کی بنسبت عورتوں کی تدبیر بہت بڑی ہوتی ہے. علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ عورتوں کا مکر بڑا ہے، اسی وجہ سے شیطان نے ان عورتوں کو ایسے لوگوں کو بہکانے کا وسیلہ ذریعہ بنایا جن کو بہکانا شیطان تو بھاری ہوتا ہے. اسی لیے ایک حدیث ہے، ایک خبر ہے، روایت ہے جس کو آلوسی نے نقل کیا ما ایس الشیطان من احد الا اتاہ من جہت النساء، جس کسی سے شیطان نا امید ہوا ہے اس کے پاس اگر گیا ہے تو وہ عورتوں کے راستے سے گیا، عورتوں کے راستے سے جا کے اس نے لوگوں کی لٹیا ڈبوئی ہے. اسی لیے بعض حکما فرماتے تھے کہ انا اخاف من النساء ما لا اخاف من الشیطان، میں جتنا عورتوں سے ڈرتا ہوں اتنا شیطان سے نہیں ڈرتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مکر کو تو کمزور قرار دیا ہے اور عورتوں کے مکر کو بڑا قرار دیا ہے. لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے کہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے، اور یہاں فرمائے کہ تمہارا مکر بڑا ہے، تو پورا انسان تو کمزور اور مکر بڑا، اور کمزور میں سے نکلی ہوئی بات اتنی بڑی، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے خلقت یعنی پیدائش۔ تو پیدائش کے لحاظ سے دیکھو تو فرشتوں کی پیدائش کے مقابلے میں، آسمان و زمین کی پیدائش کے مقابلے میں، ستاروں کی پیدائش کے مقابلے میں انسان ایک مخلوق ضعیف ہے، بہت کمزور مخلوق۔ لیکن انسانوں ہی کے مکر کو اگر لیا جائے تو انسانوں میں اگر کسی کا مکر بڑا ہے تو وہ عورتوں کا ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ عورتوں کے پاس مکر کے باب میں ایسے ایسے راستے ہوتے ہیں اور ایسے جال ہوتے ہیں جو مردوں کے پاس نہیں ہوتے، اور عورتوں کا جو مکر ہوتا ہے وہ انسان کو ایسی شرم میں ڈال دیتا ہے جو مردوں کا بھی مکر نہیں ڈال سکتا۔ تفسیر مظہری کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ انسان کا ظاہری بدن تو کمزور ہے، جس کی گواہی ظاہر سے پتہ چلتی ہے۔ عورتوں کا ظاہر کمزور ہے، یہ ان کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے، لیکن ان کا باطن بہت ڈینجر ہے، خبیث ہے، ٹیڑھا پن ہے اس کے اندر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء حبالۃ الشیاطین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں شیطان کے جال ہیں۔ ہاں، عورتوں کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں کو پھانستا ہے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، میں نے تم عورتوں کے مقابلے میں کسی کو نہیں دیکھا جو عقل کے لحاظ سے اور دین کے لحاظ سے ناقص ہو، لیکن بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل کو لے جاتی، ختم کر دیتی عقلوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے کلام کو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کلام اس آدمی کا ہو جو زلیخا کے رشتہ دار میں سے تھا، اس نے کہا ہو کہ انہ من کیدکن، یہ تمہاری تدبیر میں، تمہارے پلان میں سے ہے، اور ان کیدکن عظیم، اور تمہاری تدبیر بہت ہی بڑی ہے۔ جب یہ بات عزیز مصر کے سامنے آ گئی، ظاہر ہے یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہ کہہ دیتا ہوں کہ اس سے مراد سب عورتیں نہیں ہیں۔ ہاں، سب کو ایک ہی ترازو سے ہانکا نہیں جا سکتا، اور سب کو ایک ہی میزر سے ناپ نہیں سکتے۔ جیسے سب مرد اچھے نہیں ہوتے، ایسے سب عورتیں خراب نہیں ہوتی۔ اللہ کی اولیاء ولیات گزری ہے، صحابیات کیسی کیسی گزری ہے۔ ہاں، یہ اغلبی طور پر ایسا کہا گیا ہے کہ طبیعت میں اس طرح کی بات ہوتی ہے، ورنہ کتنی پاک باز عورتیں بھی دنیا کے اندر گزری جنہوں نے مردوں کو پیچھے پچھاڑ دیا، مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی عورتوں کا تذکرہ کیا، فرعون کی بیوی آسیہ کا تذکرہ، حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ خیر، تو یہ تمام عورتوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ عزیز مصر نے زلیخا کو دیکھا کہ اب تیری خطا اور تیری غلطی سامنے آ چکی ہے، تو یوسف علیہ السلام کو بتایا، یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس کو جانے دیجئے،
یعنی اس سے اعراض مت کیجئے۔ اب یہ کلام یا تو عزیز مصر کا ہے، عزیز مصر نے کہا کہ چھوڑو اس کا معاملہ، اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہ کہنے والا وہ شاہد ہو، وہ گواہ ہو، اور مقصد یہ تھا کہ اس واقعے کی جو خبر ہے وہ پوری دنیا میں پھیل نہ جائے، کیونکہ اسے عزیز مصر کے لیے بڑی بدنامی کا باعث ہوگی۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ اعرض عن ھذا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس واقعے کو چھپانے کی بات بتائی کہ اس واقعے کو چھپا کے رکھو، کسی کے سامنے اس کو بیان مت کرنا۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اور زلیخا سے حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، کیونکہ غلطی تمہاری ہے۔ خطا کس کو کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی کے حوالے سے آلوسی بغدادی علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ الخطا العدول عن الجہہ، جہت سے پھر جانا، صحیح راستے سے ہٹ جانا، اور اس کی کئی قسمیں ہوتی ہے، غلطی کئی قسم کی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، آدمی ارادہ کر رہا ہے تو ارادے کے اندر ہی غلطی ہے، اچھی چیز کا ارادہ نہیں کر رہا ہے اور اس کو کر رہا ہے، تو فعل میں بھی غلطی کرتا ہے اور ارادے میں بھی غلطی کرتا ہے، یہ تو خطئ تام ہے، یہ بہت بڑی غلطی کہ آدمی کا ارادہ بھی غلط ہو اور کام بھی غلط ہو۔ اور دوسری غلطی کی قسم یہ ہے کہ آدمی جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کا ارادہ تو اچھا ہے، لیکن اس ارادے کے مطابق ہوتا نہیں، اس ارادے کے خلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارادے میں تو وہ صحیح تھا لیکن فعل میں غلطی کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اجتہد فقط اخطا فلہ اجر، جو آدمی اجتہاد کرتا ہے، مسائل کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوشش کے بعد اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو ایک ثواب ملے گا، کوشش تو اس نے صحیح کی لیکن اب کچھ غلطی ہو گئی۔ اور تیسری قسم بقول امام راغب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ہے کہ اس کا فعل صحیح نہ ہو، ہاں ان یرید ما لا یحسن فعلہ، جس کا کرنا اچھا نہیں اس کا ارادہ کر رہا ہے، یہ بھی ایک قسم کی غلطی ہے۔ تو عزیز مصر پہلی ہی دفعہ میں یہ سمجھ گئے تھے کہ قصور زلیخا کا ہے، یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے بھی زلیخا کے بارے میں ایسی غلطی نہیں تو دوسری غلطی گھر کے کاموں میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہوگی، وہ دیکھی ہوگی۔ تو عزیز مصر نے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ فرمایا اپنی بیوی سے۔ اب معافی مانگنے کا ایک مطلب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو سوال یہ کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، تو بھئی صانع کو تو مانتے تھے کہ بنانے والا ہے کوئی، ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، جیسے آج کل کے ہندو بھی تو کہتے اوپر والا، جس نے ہم کو بنایا، جس نے دنیا کو وجود بخشا۔ آج کی دنیا کے اندر جتنی مسلمان کے علاوہ جتنی قومیں ہیں وہ تو اس کو ماننے پر مجبور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی کام کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ اور ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عزیز مصر سے معافی مانگنے کے لیے اس شاہد نے کہا کہ اے زلیخا تو اپنے شوہر سے معافی مانگ، تو نے غلطی کی ہے۔ اور علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگنے کا تذکرہ کیا ہے، تو چاہے شوہر سے معافی مانگے، عفو درگزر مانگے شوہر سے، اور تو ایسی صورت میں یہ کہنے والا شاہد ہوگا،
اور یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ سے معافی مانگے یا یوسف علیہ السلام سے معافی مانگے. وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، یقیناً تو خطا کرنے والوں میں سے ہے. خاطئات نہیں کہا قرآن نے کہ خطا کرنے والی عورتوں میں سے ہیں، اس لیے کہ غلبہ مردوں کو ہوتا ہے تو مردوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اس میں عورتوں کو شامل کیا جاتا ہے. اس کو عربی میں اردو زبان میں تغلیباً کہتے ہیں. اور یہ بھی احتمال ہے جیسے کہ علامہ جار اللہ زمخشری نے کہا، جس کو رازی نے نقل کیا، کہ مطلب یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ غلطی کرنے والوں کی نسل میں سے تو ہے، ان لوگوں کی کسی رگ کو تو نے پکڑ لیا ہے، اس وجہ سے تیرے اندر وہ خبیث رگ ہے. یہ لفظ ہے اس کے علامہ جار اللہ زمخشری کے. خیر، تو یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ خاطئین کہا، خاطئات نہیں کہا، غلطی کرنے والوں میں سے ہے، غلطی کرنے والیوں میں سے نہیں ہے. تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں خبر دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ جو فعل خطا ہے، غلطی، وہ اس کو بتلانا مقصود ہے، چاہے وہ کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو. یہاں ایک بات اور معلوم ہوئی، ایک مسئلہ، کہ قرائن سے بھی کچھ باتیں معلوم ہو سکتی ہے، حالات کو دیکھ کر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پر ہوا کہ کپڑے دیکھ کر فیصلہ ہوا کہ یوسف صحیح ہے. ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر گواہ جو ہوتا ہے اس کا حاضر رہنا ضروری ہے، تو بڑے آدمی کو جو زلیخا کے خالہ کا لڑکا یا ماموں کا لڑکا تھا وہ تو باہر تھے، تو اس کو کیسے گواہ کہہ دیا؟ گواہ کا تو حاضر ہونا اور چشمدید ہونا ضروری ہے کہ خود نے آنکھوں سے دیکھا ہو، پھر قرآن کو شاہد کہہ رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں گواہی نہیں ہے، کیونکہ گواہی حقیقت ہوتی تو دو گواہ ہوتے، یہاں تو ایک ہی آدمی ہے. ہاں، اس کو گواہ اس لیے کہا کہ جیسے گواہوں کے ثابت ہو جانے سے بات پکی ہو جاتی ہے، اس آدمی نے جو بات کہی ہے وہ ایسی بات کہی کہ جو گواہی کا کام دے سکتی ہے، جس سے بات پکی ہو جاتی ہے کہ زلیخا قصوروار ہے. اور ایک بات معلوم ہوئی کہ انکی کنت من الخاطئین اگر عزیز مصر کا کلام ہے، وہیں پر پتہ چل جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی تائید ہو رہی ہے، یوسف علیہ السلام بری ہے اور قصوروار زلیخا ہے. لیکن یہاں ایک سوال ہوتا ہے اور بہت اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ عزیز مصر اتنا بڑا آدمی اور ان کی بیوی نے اس طرح کی حرکت کی، اس پر عزیز مصر کو کوئی غصہ بھی نہیں آیا کہ ڈانٹتے اس کو؟ عورت کی بے حیائی سامنے آ گئی، خیانت سامنے آ گئی. بعض مفسرین نے تو یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بے غیرت آدمی ہو. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بے غیرت کہ بیوی کی کتنی بڑی غلطی ہو لیکن ان پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا، بات تو مجبور ہوتے ہیں. لیکن یہ تو بڑا آدمی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بے غیرت آدمی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک نظام جو چلایا ہے شروع سے یوسف علیہ السلام کو بچانے کے لیے، مافوق عادت سے اوپر کی بات اللہ تعالیٰ نے چلائی. اس طرح کا انتظام ہوا ہو کہ بچے نے گفتگو کی اور اس گفتگو کے ساتھ ساتھ عزیز مصر کا اپنی بیوی کو ڈانٹنا ڈپٹنا نہ ہو اور غصہ کرنا نہ ہو، وہ اسی انتظام کا ایک حصہ ہو کہ عزیز مصر کو غصہ نہیں آیا. ورنہ عادتاً ایسے موقع پہ انسان تحقیق و تفتیش کے بغیر ہی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، گالی گلوچ کر یہ تو معمولی بات ہے، گالی گلوچ تو کر ہی دیتا ہے شروع ہی سے. اگر عزیز مصر مشتعل ہو جاتا، غصے میں آ جاتا، تو ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ یا زبان سے یوسف علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو سکتی تھی، اور اللہ رب العزت نے
سارے قصے کے اندر یوسف علیہ السلام کو بچا کے رکھا ہے، اس لیے کوئی بات نہیں ہوئی اور وہ غصے نہیں ہوا۔ خیر آگے کیا ہوا؟ واقعہ چھپانے کی بات تو کہہ دی بادشاہ نے، عزیز مصر نے کہہ دیا یوسف علیہ السلام کو کہ بات کو چھپا کے رکھنا، کہ کہیں کسی کو بات معلوم ہو جائے گی تو پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹ دیں گے۔ عزیز مصر کے چھپانے کی کوشش کرنے کے باوجود درباری لوگوں کی جو عورتیں تھیں ان کو پتہ چل گیا، اس لیے ان عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کے اوپر لان تان شروع کر دیا۔ بعض مفسرین نے ان عورتوں کے نام بھی بتائے، نام یعنی ان کے کام بتائے کہ وہ کس کس کی بیوی تھی۔ جیسے کہ کلبی کا کہنا ہے کہ وہ 4 عورتیں تھیں، بعضوں نے 5 بھی کہا ہے۔ ایک تو بادشاہ کو جو پلانے کا کام کرتا تھا، ساقی تھا بادشاہ کا، عزیز مصر کا جو ساقی تھا اس کی بیوی تھی۔ ایک ان کے نان بائی کی بیوی تھی، روٹی پکانے والے کی، اور ایک جو ان کا جیلر تھا اس کی بیوی، اور ایک عزیز مصر کے جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والے کی بیوی تھی۔ مقاتل نے ایک عورت کا اضافہ کیا، وہ ہے دربان کی بیوی۔ ان لوگوں میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی، بات چیت آپس میں کہنے لگی کہ دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے اور حیرت کی بات ہے کہ عزیز مصر کی بیوی اتنے بڑے مرتبے پر ہوتے ہوئے ایک غلام کے اوپر مر رہی ہے، جو گھر کے اندر ایک غلام کی حیثیت ہے، چونکہ ان کی نظروں میں تو یوسف علیہ السلام غلام ہی تھے، ایک مملوک ہی کی حیثیت سے تھے، کہ نوجوان غلام پر فریفتہ ہو گئی اور اس سے اپنا مطلب نکالنا چاہتی ہے۔ یہ باتیں ہونے لگی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آگے کی آیت میں بیان کیا، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ۔ کچھ عورتیں جو کہ شہر میں رہتی تھی یہ کہنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے، اس کے جی کو اپنے ناجائز مطلب کو حاصل کرنے کے لیے ورغلا رہی ہے۔ قد شغفها حبا، اس غلام کی محبت اس کے دل میں جگہ کر لی ہے، اس لڑکے کی، اس غلام کی محبت نے جگہ کر لی ہے اس کے دل میں۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً ہم اس عورت کو کھلی ہوئی غلطی پر دیکھتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر کچھ عورتوں کا تذکرہ ہے، اور شہر سے مراد شہر مصر، مدینہ مصر، اور امراۃ العزیز کا لفظ استعمال کیا، فتح، فتح جوان کو کہتے ہیں، اصل میں فتح زوجیہا ہے، کہ اپنے شوہر کے غلام کو، حدیث میں آیا نہیں کہ کسی کو اپنا عبد مت کہو بلکہ فتح کہو، تو فتح سے مراد یوسف علیہ السلام ہے، لیکن فتح زلیخا کا جوان، زلیخا کے شوہر کا جوان، لیکن یوسف علیہ السلام کو زلیخا کو گفٹ کر دیا گیا تھا، جیسے کہ مقاتل نے روایت نقل کی ابو عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے روایت نقل کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر سے گفٹ مانگی کہ یہ لڑکا ہے مجھے گفٹ کر دو، تو دے دیا اور کہا کہ تو کیا کرے گی اس سے؟
تو کہا اتخذہ ولدا، میں اس کو اپنا بچہ لڑکا بناؤں گی. تو عزیز مصر نے کہا ہوا لکی، وہ تیرے لیے ہے. اور اس نے پرورش کی یہاں تک کہ پورا بھرپور جوان ہو گیا. اب ان کے دل میں، زلیخا کے دل میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا؟ جو تھا وہ تھا. اس لیے ان کے سامنے آ جاتی تھی زلیخا بن کر تھن کر اور بلاتی رہتی تھی بہت ہی پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچایا. تو عورتوں نے یہ کہا کہ قد شغفہا حبا، اس کی محبت نے، اس لڑکے کی محبت نے اس کو گھائل کر رکھا ہے. محبت کے بھی بہت سارے درجات ہیں. یہاں لفظ شغف استعمال کیا، قد شغفہا حبا. شغف کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ الحب القاتل، ایسی محبت جو آدمی کو مار ڈالے. بھائی عشق چھپتا نہیں ہے. میں کہتا رہتا ہوں کہ دو باتیں کبھی چھپتی نہیں، ایک عشق اور ایک مشق. آدمی کیسے ہی چھپا کے رکھے لیکن خوشبو آ جاتی ہے، اور کوئی کسی سے کتنی محبت چھپا کے رکھے ایک نہ ایک دن کھل جاتی ہے. تو قد شغفہا حبا، شغف کہتے ہیں ایسی محبت کو جو قاتل ہو. اور عربی میں شغاف کہتے ہیں دل کے پردے کو جو دل کو گھیرے ہوئے ہیں. اس کا یہ مطلب کہ اس لڑکے کی محبت نے اس کے دل کو گھیر لیا ہے. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شغف دل کے اندر کے حصے کو کہتے ہیں. بعض لوگوں نے سویدائے قلب کہا ہے، دل کے اندر جو بالکل گہرائی میں ہے. وہ کہا یوسف علیہ السلام کی محبت اس کے دل کے اندر تک جا پہنچی ہے. اور سدی اور ابو عبیدہ کہتے ہیں شغاف سے مراد غلاف، کور، یہ دل کا کور بن چکی ہے یوسف کی محبت. علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار البلاغہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ محبت کے کئی درجات ہیں، کئی مراتب ہیں. ان میں سے پہلا مرتبہ ہوتا ہے ہوا، یعنی چاہت. چاہت ہوتی ہے پہلے، اور چاہت کے بعد درجہ آتا ہے علاقہ، جوڑ پیدا ہوتا ہے، مناسبت ہوتی ہے، دلچسپی ہوتی ہے. اور دل کے لیے یہ محبت جو علاقہ ہے وہ ضروری ہے، دل کے لیے لازم ہے، ورنہ اس سے بھی محبت کہاں ہوگی. اس کے بعد آتا ہے کلف کا درجہ، عاشق زار. وہ ایسی ہوتی ہے بہت زیادہ محبت، سخت محبت. اس کے بعد شعف کا درجہ آتا ہے، شین عین فا. وہ دل کی جلن کو کہتے ہیں، ایسے محبت ہو کہ جس سے دل جلتا ہو اور اس میں مزہ بھی آتا ہو. احتراق القلبی مع لذتی یجیدها. اس کے بعد لوعا اور لائج کا درجہ آتا ہے جس میں جلن ہے. اور وہ پھر آتا ہے شغف، یہ شغفہا حبا، شغف کا درجہ آتا ہے. وہ یہ ہے کہ دل کی گہرائی تک پہنچ جاوے. پھر ثم الجوا، اس کے بعد جوا کا درجہ ہے، وہ دل کے اندر کی بات ہے، دل اندر کی چاہت. پھر تیم کا درجہ آتا ہے، تیم، جس کے اندر محبت آدمی کو اپنا غلام بنا دیتی ہے. اس کے بعد تبلن کا درجہ ہے، وہ آدمی کی محبت بیمار کر دیتی ہے. ہاں آدمی کبھی کبھی محبت میں وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس محبت میں بیمار ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اس کو عشق کی بیماری لگ گئی ہے. ہاں جب محبوب کا نام لیتے ہیں تو رگ کی جو دھڑکنیں ہوتی ہے وہ بڑھنے لگتی ہے. حکیم لوگ بڑے پہلے زمانے میں ایسے مشہور ہوتے تھے اور اس میں ماہر تھے کہ رگ پکڑ کے بتا دیتے تھے کہ یہ کسی کے عشق کے اندر مبتلا ہے. تو وہ طبل کا درجہ ہے. اس کے بعد تدلہ، اس کے اندر آدمی کی عقل چلی جاتی ہے محبت کی وجہ سے. اور پھر ہیوم کا درجہ ہے، آدمی ہی خلاص ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عورتوں نے بات کرنا شروع کی اور یہ کہہ دیا انا لنراھا فی ضلال مبین، ہم تو اس عورت کو کھلی ہوئی غلطی پر دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہا
کہ انہا لفی ضلال مبین، کہ وہ کھلی گمراہی میں، بلکہ کہا انا لنراہا، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کھلی غلطی میں ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ہمارا فی ضلال مبین کا حکم لگانا اٹکل نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی رائے سے بتلا رہے ہیں، اپنے علم سے بتلا رہے ہیں، جس میں لطیف اشارہ یہ کہ وہ عورتیں ایسی حرکت سے پاک ہیں، یعنی ہم تو ایسا نہیں کر سکتی، ہمارے پاس اگر ایسا لڑکا ہو تو ہم نہیں کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے جب اپنے آپ کو پاک صاف کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور اسی میں آزمایا اس لیے کہ لِأَنَّهُ مَا أَيَّرَ أَحَدٌ أَخَاهُ بِذَنبٍ إِلَّا ارْتَكَبَهُ قَبْلَ أَن يَمُوتَ، جو آدمی کسی آدمی کو آڑ دلائے گا کسی گناہ کی، جب تک وہ اس کام کو کر نہیں لے گا مرے گا نہیں۔ ہاں، کسی کو آپ گناہ پہ آڑ مت دلائیے، بار بار کا تجربہ ہے کہ کسی کی غلطی کے اوپر اگر ہم اس کو برائی کی نظر سے دیکھتے یا دوسرے کے سامنے تذکرہ کرتے، اللہ تعالیٰ وہ چیز سامنے لاتے۔ مجھے یاد، اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں جب انڈیا میں ایک مدرسے میں پڑھا رہا تھا تو ظہر کے وقت ظہر کی نماز کے لیے جاتا تو ہمارے بعض ساتھی جو اسٹاف کے تھے وہ کبھی آنکھ لگ جاتی، سوئے رہتے تھے، تو دل میں آتا کہ یار کیسے لوگ یہ سوتے رہتے، نماز میں نہیں آتے۔ دوسرے دن ہماری جماعت ضرور جاتی تھی۔ اس لیے یہ جو بات کہی گئی کہ ما عیر احد اخاہ بذنب، کسی آدمی نے اپنے بھائی کو کسی گناہ کے ذریعے آڑ دلائی، الا ارتکبہ قبل ان یموت، مرنے سے پہلے ضرور وہ اس کا ارتکاب کرے گا۔ اور لوگوں کا ملامت کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کمال محبت تھی۔ زلیخا کے بارے میں جب لوگوں میں بات پہنچ گئی، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ کمال محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی جناب میں چن لیتا ہے تو دوسرے لوگوں کی دلوں سے محبت ذاتی کو اٹھا لیتا ہے۔ اسی لیے جو صاحب حال ہوتے ہیں اور اصحاب کشوف ہوتے ہیں، غالباً ان کے بارے میں لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے، یوں سمجھو کہ وہ ایسے ہیں جیسے کہ خون کے اندر مشک، جو مشک تیار ہوتی ہے وہ کہاں تیار ہوتی ہے؟ وہ ہرن کے نافے کے اندر تیار ہوتی ہے، ناف کے اندر جو خون جمع ہوا ہے اسی سے تیار ہوتا ہے، مشک تیار ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت یوں کہیے کہ ظاہر کر دی، لوگوں کے سامنے بات آ گئی اور لوگوں کے اندر اس کا چرچا ہونے لگا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے کہ زلیخا کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس کا حل نکالتی ہے کہ میں ان کو بھی اب دیکھ لیتی ہوں کہ وہ لوگ کتنے پہنچے ہوئے ہیں، میرے یوسف کو اگر وہ لوگ دیکھ لے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ لڑکا قابل محبت ہے کہ نہیں۔ اور بعد میں یہی ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے انگلیوں کو کاٹ لیتی ہیں، لیکن زلیخا اپنی انگلی کو نہیں کاٹتی، اس لیے کہ محبت انتہائی درجے پر جب پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ جیسے ہانڈی میں چاول پک رہا ہو تو زور زور سے آواز ہوتی ہے، کھٹ 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 کی آواز ہوتی ہے، لیکن جب پک کے تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر بالکل سکون آ جاتا ہے۔ تو کامل محبت بہت آگے چلا جاوے، بالکل انتہا پہ، تو پھر وہاں سکون آ جاتا ہے۔ خیر، اس کے اوپر انشاءاللہ مزید گفتگو کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم نافع عطا فرماوے، دین کی بصیرت عطا فرماوے، قرآن مجید سے وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔